عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود؟ کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے. ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان آنکھ ناک دل دماغ جگر گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے. اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی. ناممکن نہیں. کیا عجیب چیز ہے نا. روٹی سے آنکھ بن رہی ہے ناک بن رہی ہے اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے. اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے. اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راز سے کہیں گے نیچرل ہے نیچر کا حسن ہے. وہ بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟ نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے؟ نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے؟ نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے؟ نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے؟ نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. تو مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی. آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیہ نکالتے ہیں پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے. اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ عید پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی کہ اس کو بنایا کیوں گیا. ایمبولینس میں لوگ باراتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے چنچی لگی ہوئی 100 20 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور عید والے دن بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, 4-6 بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں عید منانے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, بڑھ جائے گا. ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا پھر. تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں قرآن. اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے, اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, کوئی مفاد ہوتے ہیں, اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ سب پہ غالب ہے. ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا, اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. وہ ہر چیز پر قادر ہے.
اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش, اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری. پہلی بات 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ, ہو نہیں سکتا.